امامے کے پہننے سے وہ ان محفلوں سے بچ سکتا ہے تو اللہ کا کلام کتنی بڑی چیزوں سے بچا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن اس کو احساس ہو کہ میرے زبان پر اللہ کا کلام آ گیا ہے، اللہ اکبر، میرے دل میں رب قدیر کا کلام اتر رہا ہے۔ صحیح۔ تو جب اس کو یہ احساس ہو گیا تو پھر ہر برائی سے قرآن بچائے گا اس کو، سبحان اللہ۔ نماز بھی بچائے گی۔ مفتی صاحب مجھے ایک اور پہلو بھی لگتا ہے، شاید یہ وجہ بھی ہوگی، باقی آپ ارشاد فرمائیں گے، کہ روزی جو کما رہا ہے، رزق کما رہا ہے، وہ حرام ہے، کاروبار حرام کا کر رہا ہے، پیٹ میں حرام کا لقمہ حرام جا رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو بھائی وہ جو حرام پیٹ میں جا رہا ہے وہ بھی تو اپنا اثر دکھائے گا نا۔ بالکل، پھر یہاں کیسے بھی ہے سے رکے گا؟ یہ بھی ایک وجہ ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اندر جو غذا جا رہی ہے اس کا بہت بڑا دار و مدار ہے ہمارے سارے اعمال پر، اللہ اکبر۔ سارے اعمال۔ بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو جوا کھیلتا ہے، جوا کھیل کر کے پیسے کما کر کے لا رہا ہے، فرمایا گیا کہ گویا کہ وہ خنزیر کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگتا ہے، اللہ اکبر، وہ اپنے اعضاء کو خنزیر کے خون سے رنگ رہا ہے، اللہ۔ اس کے لیے یہ وعید ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے غذا کا بھی اثر ہے، اگر اندر غذا صحیح نہیں جا رہی ہے تو پھر یہ نمازیں اور یہ قرآن میں اس کا دل بھی نہیں لگتا، اور یہ برائیوں سے اس کو روک نہیں پا رہی ہے۔ تو بیسک چیز کی طرف ہمیں جانا ہے، کیونکہ قرآن پاک نے رزق حلال کے لیے بھی بارہا تنبیہ فرمائی ہے۔ میں تو 2 مثالیں آپ کو دیا تھا کہ مطلب نگاہوں کی حفاظت یا پھر ابتدا جیسے شراب کے لیے جو کہا گیا، لیکن باقی ساری چیزوں کے لیے رزق کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ صحیح۔ رزق اگر پاک نہیں ہے تو اقبال نے وہ بھی کہا ہے نا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اللہ اللہ، بالکل۔ تو پرواز میں جو کوتاہی آ رہی ہے وہ رزق کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اللہ۔ مفتی صاحب بات چل رہی ہے کہ قرآن پاک نے بے حیائیوں سے اور بدکاریوں سے اور برائیوں سے بچنے کا پورا نظام دیا ہے، تو یہ بتائیے کہ مخصوص افراد کی ذمہ داری ہے برائیوں سے روکنا، یا ہر ذی ایمان کی، ہر ذی شعور کی، یعنی اہل ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ بھائی اس نے خود بھی بچنا ہے؟ یہ ذرا بتا دیجیے۔ بالکل، ذمہ داری تو سب کی ہے، لیکن طور طریقے بچانے کے الگ الگ ہیں۔ اچھا، حدیث رسول ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اور اس کی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا ایک کمزور حصہ ہے۔ صحیح۔ اب یہاں 3 چیزوں کا ذکر ہوا، ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، دل سے برا جاننا۔ تو اب آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیٹیگری ہے یہاں پر روکنے کی۔ صحیح۔ ہاتھ سے روکنے والا ایک طبقہ ہوگا جو حکام اسلام ہے، جن کے پاس پاور ہے، اتھارٹی ہے، اور زبان سے روکنے کا نظام علماء اسلام کے پاس بھی ہے، یا دعات ہیں، یا پھر جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے اختیارات دیے ہیں۔ صحیح۔ باپ اپنے بیٹوں کو روک سکتا ہے، واہ واہ واہ۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو، استاد شاگرد کو، یہاں پر بھی ہے۔ اور کچھ ایسی جگہ آتی ہیں، میں سمجھتا ہوں ریئر ہوں گی، جہاں پر تمہیں روکنے جیسا نظام ہی نہیں ملتا۔ صحیح۔ تب تو آپ وہاں سے اٹھ تو جاؤ، اس نظام کا حصہ تو نہ بنو۔ بہت اچھے مفتی صاحب، واہ واہ واہ۔ تو یہ جو آخری چیز ہے نا، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہے۔ میں 2 چیزوں کے بارے میں تو کہہ گیا کہ ہاتھ سے روکنا ہے اور زبان سے روکنا ہے، یہ نظام الگ۔ دل سے برا جان کر کے اس مجلس سے ہٹنا، یہ ایک اتنا بڑا انقلابی عمل ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اس چیز کی کمی نے آج ہمارے پورے معاشرے کو برائیوں میں ڈال رکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بڑا سیٹ آدمی ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، کوئی جواری ہے، کوئی شرابی ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سارے محلے کے جو حاجی حضرات ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، اور کچھ علماء بھی ہیں، سب کے ساتھ اس کا ملنا جلنا ٹھیک ٹھاک ہے۔ کبھی وہ دعوت میں بلایا تو چلے گئے، اور کبھی آپ کے ہاں ہے تو اس کو بھی بلا لیا۔ تو گویا کہ اس کی برائیوں کو آپ نے دل سے بھی برا نہیں جانا، اللہ اکبر، جس کی وجہ سے وہ بندہ جری ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بالکل صحیح کر رہا ہوں۔ بہت اہم نقطہ ہے حضور یہ۔ تو اگر کاش یہ تیسرے والے پر بھی عمل کرنے لگ جائے معاشرہ، یہ فلاں کے اندر برائی ہے، ہم نہ اس کی مجلس میں جائیں گے نہ ہماری وہ مجلس میں آئے گا، اس کو کم از کم احساس تو ہوگا کہ میرے اندر ایسی کوئی برائیاں ہیں جس سے میرے پورے معاشرہ چھوٹ رہا ہے۔ اللہ توبہ کرنے کی اس کے اندر توفیق تو آئے، احساس تو پیدا ہو۔ یہ پورا مجمع مل کر کے اس کو توبہ کرنے ہی نہیں دے رہا ہے۔
اللہ سود خور کو اور شرابی کو، سب کو تو آپ برابر شانہ بشانہ لے کر چل رہے ہیں، اور پھر اس پر مزید یہ کہتے ہیں ارے اس کی برائی اس کے ساتھ، ہمارا کیا ہونے والا ہے؟ اللہ اکبر، او ہو یہ جو جملہ ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، جبرائیل امین علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے، عرض کیا آقا ایک بستی ایسی تھی جس پر اللہ نے مجھے عذاب نازل کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ سارے نافرمان تھے، گنہگار تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا عذاب نازل کرنے کا، تو اس میں ایک بندہ تھا جو پرہیزگار تھا، بڑا نیکوکار تھا اور عبادت گزار تھا، اس کے کوئی گناہ نہیں تھے۔ تو میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کروں کہ اس بندے کا کیا قصور ہے؟ عذاب جب ہوگا تو اس قوم میں، اس بستی میں وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، لیکن جبرائیل امین کہتے میری ہمت نہ ہو سکی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے جلال رب ذوالجلال کا ہو اس وقت، تو آپ نے اس بستی پر عذاب نازل کر دیا، بستی تہس نہس ہو گئی، سارے کے سارے ختم ہو گئے، وہ نیکوکار بھی۔ سالہ بیت گئے تو جبرائیل امین کہتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نے پوچھا کہ مولا اس ایک بندے کا کیا قصور جو تیرا فرما بردار تھا، نیکوکار تھا، باقی سارے تو گنہگار تھے، نافرمان تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کا گناہ یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتی تھی، وہ دیکھ کر خاموش رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ان کی برائیاں ان کے ساتھ، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ اس کا گناہ یہ ہے کہ جب وہ برائیاں سامنے دیکھے تو اپنے آپ میں مست رہے۔ تو رب تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جب برائیاں کرنے والے کا انجام ہوگا، دیکھ کر خاموش رہنے والے کا انجام بھی وہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے آپ کو ان بستیوں سے نکالو، ان مجلسوں سے نکالو۔ تو برائیوں سے روکنے کا جو نظام ہے نا، یہ والا نظام، آپ نے پوچھا نا کہ اس میں کچھ خاص لوگ ہیں یا عام ہیں، یہ جو تیسرا والا ہے یہ سارے لوگوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے ہے۔ پہلے والا جو یعنی ہاتھ سے روکنا اور زبان سے روکنا، چلے اس میں مخصوص حضرات حکام ہیں جن کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے، اور علماء اسلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا ایک ہنر دیا ہے، تو زبان اور ہاتھ تو وہاں سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ والا جو نظام ہے معاشرے سے برائیوں کو یا برائی کرنے والوں کا بائیکاٹ کرنا، اس میں سارے لوگ ہیں، احتجاجاً خود کھڑے ہو کر چلے جانا، واک آؤٹ کر جانا۔ بالکل، کیا کہنے یہ اس سے کوئی یہ بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ دشمنی پیدا ہو جائے گی، سختیاں پیدا ہو جائے۔ اگر دشمنی اور سختی پیدا ہونے والی ہوتی تو اسلام کبھی اس کا حکم ہی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ تم اپنی ناراضگی سے اس بندے کو سیدھے راستے پر لا رہے ہو۔ صحیح صحیح۔ اچھا، یہاں پر میں یہ بات ساتھ میں ملا دیتا ہوں جی، کہ کچھ لوگ جو ہے بائیکاٹ کرتے کرتے اپنے دل میں یہ لانے لگ جاتے ہیں کہ وہ اتنا برا ہے کہ میں اس سے مل نہیں سکتا اور میں اچھا ہوں۔ یہاں مسئلہ ہے، یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی بڑا بد اخلاق نہیں ہونا۔ ہاں، بد اخلاق نہیں ہونا، نیت آپ کی یہ ہے کہ اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے میں یہ ناراضگی دکھا رہا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ اور کہیں آپ نے غرور و تکبر اپنے اندر لے لیا تو پھر آپ بھی تو مارے جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ بھی تو مارے، ہو سکتا ہے کہ وہ عنقریب توبہ کر لے اور تم اس سے نفرت کے سبب تم خود دوزخ میں چلے جاؤ۔ کبھی کبھار بائیکاٹ کرنے والوں کا یہ بھی سسٹم دیکھا گیا ہے۔ جی، تو برائیوں سے بچانا آپ کی نیت ہے، صحیح۔ تو بندہ اپنی ناراضگی کا اظہار صرف اسی لیے کرے۔ اس کے لیے ایک مثال میں آپ کو بتا دوں کہ عمیر بن وہب، مکہ کے رہنے والے، ان کا بیٹا جنگ بدر میں قیدی بن کر کے حضور کی بارگاہ میں آیا، پکڑا گیا ہے۔ اب عمیر بن وہب کو شیطان قریش کہا جاتا تھا۔ اب بیٹا جب قیدی ہو کر کے آیا ہے تو بڑے پریشان، مکہ میں صفوان نامی ایک اور شخص ہے، اس کا باپ بدر میں مارا گیا ہے، تو تقریباً تکلیف دونوں کی ایک طرح کی ہے۔ وہ بھی غصے میں خون پی رہا تھا، دیکھا عمیر، پوچھا کیا بات ہے، کہا میرا بیٹا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں نے گرفتار کر رکھا ہے، دن رات اس میں پریشان۔ صفوان بڑے پیسے والا تھا، کہا آؤ۔ دونوں لوگوں نے بیٹھ کر کے کیا فیصلہ کیا؟ صفوان نے کہا میں تیرا سارا قرضہ ادا کروا دوں گا، تیرا مال ساری، بس ایک کام کر، ایک تلوار لے، اس کو زہر میں بجھا کر جا، محمد کا قتل کر دے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ تیار بھی ہو گیا عمیر بن وہب، تلوار لے کر کے مدینے آپ گیا۔ ادھر صفوان انتظار کر رہا تھا، روز خبر سنتا تھا کہ کیا ہوگا۔ اب جو مجھے بتانا ہے نا، اس میں پوری طویل حدیث ہے۔ عمیر بن وہب جس وقت یہاں پہنچا تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اندر تھے،
اور باہر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے. نظر کیا پڑی عمیر بن وہب پر، چوکنا ہو گئے. اور صرف چوکنا کیا، وہ تو حضرت عمر ہے. کیا کہا، الفاظ سنیے، پکڑو اس کو. صحابہ پکڑ لیے، اور اس کے بعد حضرت عمر نے اس کی گردن میں یہ رومال ڈال کر کے گھمایا اور کہا کہ اس کو میں نہیں چھوڑوں گا. پورے بدر میں کفار کو بھڑکانے والا انسان تھا یہ. تو پھر فیصلہ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، کہا کہ صحابہ سے اس کو پکڑ کے رکھو، پہلے معاملہ میں پوچھ کے آتا ہوں حضور سے. اللہ. اندر آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شیطان قریش عمیر بن وہب آیا ہے، اس کی نیت اچھی نہیں لگ رہی ہے مجھ کو. بھانپ لی، عاشق رسول بھانپ لیتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندر تو لیا اس کو، دیکھتے ہیں. اسی طرح پکڑ کر کے لے کے آئے اندر. آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے عمیر، کیوں آئے؟ کہا بیٹے کی خیریت پوچھنے آیا ہوں. جھوٹ بولا، بیٹا آپ کے پاس گرفتار ہے، قیدی ہے، میں خیریت لینے آیا ہوں. حضور نے فرمایا بیٹے کی خیریت لینے آئے تو تلوار کیوں لے آئے؟ اللہ اکبر. تو تلوار دکھانے کے لیے پھینک دیا اور کہا اس تلوار کا کیا فائدہ، بدر میں تلواریں ہمارے پاس تھی لیکن فتح آپ ہی کی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال میں کہا عمیر بہانے مت بناؤ، وہ بات کہو جو صفوان کے ساتھ تم نے کیا ہے. اللہ اکبر. یہ مخبر ہے صادق صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی اللہ نہ ہنجار حضور پاک کے پیٹ پیچھے علم کی بات کرتے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ فرمایا پورے جسم میں کپ کپی تاری ہو گئی، لرزہ تاری ہو گیا. کہا کہ اب کیا کہنا کیا ہے کہ میں وہاں کیا بات کیا، اب تو صرف اتنا کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اب دیکھیں منظر بدل گیا، منظر بدل گیا. بات اتنی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف بھی فرمایا. اب وہی عمر ابن خطاب، مجھے جو بات کرنی تھی یہی ہے کہ باہر لے کر کے ہاتھ پکڑ کر کے آتے ہیں، گلے میں ہاتھ ڈال کر کے لے کے آئے باہر. پہلے وہ رومال گلے میں ڈال کر کھینچ کے اندر لائے تھے، اب گلے میں ہاتھ ڈال کر کے باہر لے آئے اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اے لوگ اب الفاظ سنو، الفاظ سنو. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے خنزیر مجھے اس سے اچھا لگتا تھا. یہ بندہ، میں اس کو خنزیر سے بدتر سمجھتا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دیا ہے. تو اب حضرت عمر کی جملے سنیں، کہتے ہیں اب میرے حقیقی بیٹے سے زیادہ مجھ کو یہ عزیز ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ نظام برائیوں سے روکنے کے لیے انہوں نے ناراضگی دکھائی ہے، شدت تو دکھایا ہے، لیکن جب وہ برائی ختم ہو گئی ہے تو کہتے ہیں میرے بیٹے سے زیادہ عزیز ہے. اللہ. یہ نظام لانے کی ضرورت ہے. برائیوں سے نفرت تو ہے لیکن برے آدمی کو اس طرح سے بھی مت کرو کہ وہ کبھی بازی نہ آئے، جی سرکش بھی نہ ہو جائے. حضرت یہ تو ہمارے ویسے معاشرے کا المیہ تو ہے کہ اچھائیوں پر حوصلہ افزائی نہیں ہوتی اور برائیوں پر حوصلہ شکنی نہیں ہوتی. یعنی ایک بندے نے ریزر کر دی نا داڑھی شریف پر تو لوگ بولیں گے یار کتنا پپو لگ رہا ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے، کتنا خوبصورت ہینڈسم لگ رہا ہے. ارے بھائی یہ ہینڈسم نہیں ہے جو حضور کی سنت کو کٹوا کر آیا ہے. بالکل. جس نے اپنے چہرے پر حضور کی سنت مبارکہ، سر پر امامہ شریف، زلف شریف سجائی ہیں، وہ ہینڈسم ہے، وہ حقیقی خوبصورت ہے. تو یہ معاشرے کے اندر یہ بھی تو معاملہ ہے نا. اس کے لیے جو ہے نا میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، عطا ہو جائے. جتنے نوجوان ہیں وہ اس چیز کو فیس کریں گے، آگے کے زمانے میں اور کریں گے. صحیح. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام جب شروع ہوا تو اجنبی سا تھا. دو معنی اس کی کیے گئے، غریبوں میں شروع ہوا اور ایک اجنبی تھا. اجنبی. اور پھر یہ اجنبی بن جائے گا. اللہ اکبر. مطلب یہ ہے کہ جو اسلام پر عمل کر رہا ہوگا لوگ اس کو ایسے دیکھ رہیں گے، یہ مسلمان عجیب نظروں سے اس کو دیکھیں گے. تو یہ ہمارے بچے فیس کریں گے آگے. داڑھی والا ہے تعجب کرنے لگ جائیں گے، ٹوپی والا ہے تعجب کرنے لگ جائیں گے. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں آج ہی تم اپنے آپ کو تیار کر لو اس بات کو، چاہے پوری دنیا تمہیں تعجب کی نظروں سے دیکھے، تمہیں تو فخر اسی بات پر ہونا چاہیے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار کرنے والا ہوں. سبحان اللہ. میں جس جگہ پر بھی جاؤں حضور پاک کے اخلاق کے ساتھ جاؤں گا. اللہ. تمہیں تو آج یہ پریپیئر ہو جانا چاہیے کہ دنیا ابھی اجنبی سا محسوس کرے. بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے کسی کا اسلام دکھا کر کے تانے مار رہے ہوں گے اس کو کہ دیکھو وہ نماز پڑھنے والا آیا ہے. ہو دیکھ رہے ہو اس کو، نماز پڑھنے والا. یعنی اچھائی کرنے والے کو لوگ جو ہے مطعون کریں گے،
ताने के साथ बात करेंगे, इतने बुराइयों का निजाम हो चुका اور مفتی صاحب کئی مثالیں نظر آ رہی ہیں، آپ حجاب کو ہی دیکھ لیں ہاں کہ مطلب معاشرے میں جو حجاب کر رہی ہے خاتون بچی اس کو عجیب نظر سے دیکھا جا رہا ہے، دیکھا جنہوں نے جا کپڑے اتارے ہوئے ہیں وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. پہلے کا نظام کیا تھا؟ اللہ اکبر. پہلے اگر ہمارے بچپن میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی اس طرح سے بے حیائی دکھتی تو لوگ منہ پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، جی. یہ کیا ہے، کیا کر رہا ہے. لیکن اب ان کے لیے نہیں ہے، ہاں اب جو اسلام پر عمل کر رہا ہے اس کو دیکھ کر کے لوگ حیرت کرنے لگ جاتے ہیں، کیا بات ہے اس کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہرحال آخر میں ایک اور بات جو بہت ضروری تھی، جی حضور. دیکھیں ایک آپ کا ایک سوال یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے ان برائیوں سے بچ کیسے سکتے بچ ہیں، کیسے سکتے ہیں، یہ تو لازمی بتائیے. کیسے بچ سکتے ہیں. کئی صورتیں ہیں، اس میں سب سے پہلی صورت آج یہ ہے، ان کو صحبت پاک کرنی ہوگی اپنی، کیونکہ حدیث میں ملتا ہے کہ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. اور اس کو حضور نے مثال کے ذریعے سے بتایا ہے کہ عطر کی دکان میں جا کر کے آؤ، عطر نہ بھی لگاؤ تو تم خوشبو سے مہک جاؤ گے، اور کوئلے کی دکان پر جاؤ اور کام نہ بھی کرو گے تو تمہارے کپڑوں پر کالک لگ جاتی ہے. صحیح. تو یہ مثال کے ذریعے حضور نے فرمایا. تو نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں تمہاری دوستیاں ایسی ہیں کہ تمہیں برائیوں پر وہ زبردستی لے کر چلی جاتی ہیں. صحیح. تم شروع میں چاہتے نہیں تھے لیکن کنٹینیو ان سے جو گفتگو سن رہے ہو، بے حیائیوں کے مذاق باتیں، تو تمہارے دل کے اندر بھی وہی چیزیں آنے لگ گئیں. اور تم یہ سمجھتے ہو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میرا دوست ہے وہ گٹکا بھی کھاتا ہے، فلاں ہے وہ تو بیئر بھی پیتا ہے، فلاں ہے تاش کے پتے کھیلتا ہے، میں نہیں کرتا، ان کے ساتھ ہے میرا اٹھنا بیٹھنا. تو تم اس کو ہلکے میں لے رہے ہو. قرآن پاک کی آیت ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہوگا. کس وجہ سے؟ ان کی دوستی بری تھی، اور وہ چیخ کر کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کی دوستی نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا. اللہ صرف اس کی بنیاد پر میں دوزخ میں جا رہا ہوں. اللہ اکبر. ہوتا نہیں ہے. پولیس کو بھی آپ دیکھیں، آج یہ نظام تو آج بھی ہے. آپ نے جرم نہیں کیا ہے لیکن جرم کرنے والا آپ کے گھر پہ تھا تو آپ کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل کیا ایسا ہی. کوئی ٹیررسٹ ہو، کوئی آتنکواد جس کو کہہ جائے، وہ اگر آپ کے ہاں مل جائے تو آپ کو تھوڑی نہ چھوڑا جائے. آپ کیوں اس کے ساتھ راضی تھے، آپ کیوں اس کے ساتھ بیٹھے تھے؟ یہ تو دنیا کا بھی نظام ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ڈرگس لے کر کے کوئی جا رہا ہو، اس کے پاس تھیلی ہے لیکن جو گاڑی والا اس کو لے کر کے جا رہا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. جرم اور اقدام میں جرم بالکل دونوں آدمی، بلکہ تعاون کرنے والے بھی شامل کرنے ہیں. والے بھی آتے ہیں. تم اس کے ساتھ ساتھ رہ رہے تھے، گویا کہ تم اس کے گناہ سے راضی تھے یا تعاون کر رہے تھے، تو تمہارا بھی برابر کا گناہ ہوگا اور اس میں تم بھی گرفتار ہوگے. تو نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ صحبت پاک رکھو، صحبت پاک رکھو، اللہ تعالیٰ برائیوں سے تمہیں محفوظ فرمائے. یعنی ایک تو یہ والی صحبت جو آپ نے ارشاد فرمائی دوستوں کی، اور اس وقت جو صحبت ہمارے نوجوان نے اختیار کی ہوئی ہے وہ جو سوشل میڈیا پر جو ایک پورا بے حیائی کا ماحول ہے، زیادہ دوستی اس کے ساتھ ہی ہے نا. بالکل. صحبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فزیکل آدمی کے ساتھ بیٹھنا ہی صحبت ہے. صحیح. آپ آج کے دور میں دنیا پوری ڈیجیٹلائز ہے. جی بالکل ایسا ہی. تو اس میں بھی جو تم جس کے ساتھ چیٹ کر رہے ہو، گویا کہ وہ تو ایک مجلس ہی ہوئی نا. بالکل صحیح. وہ مجلس ہے، تو وہ مجلسیں بھی دیکھو کس چیٹ روم میں تم جا رہے ہو، کون لوگ ہیں وہاں تمہارے ساتھ. تو گویا کہ وہ بھی ایک مجلس کے حکم میں ہی آئے گی. اللہ. اور تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ دنیا تو نہیں دیکھ رہی، میرے ہاتھ میں ہے، میں جو کروں. یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو وہ رب دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. تو جواب تو وہی دینا ہے اور جزا اور سزا کا مالک بھی وہی ہے. اللہ اکبر. تو ان چیزوں سے بچ جائے تو انشاءاللہ العزیز برائیوں سے بچنے کا ایک بہترین نظام ہمارے پاس موجود ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت شکریہ. یقین مانیں آپ گفتگو کر رہے ہیں، دل تو نہیں چاہ رہا کہ آپ کو انٹرپٹ بھی کیا جائے یا روکا جائے. کمال کی آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اور قرآن سے الحمدللہ آپ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ کس طرح قرآن پاک نے ہمیں بے حیائی اور برائیوں سے بچنے کا نظام عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.